بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ صحیح بخاری کی آج ہم حدیث نمبر 6 کا مطالعہ کریں گے، اور یہ ایک انتہائی خوبصورت حدیث ہے، کیونکہ اس میں شہنشاہ روم جو تھا اس نے ابو سفیان بن حرب، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بلا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کے متعلق اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسب نسب کے متعلق گفتگو کی تھی، اور یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے اس حدیث میں جو میں آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ چلیے پہلے اس کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس پر بات کریں گے۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ہرقل شہنشاہ روم نے ان کی طرف ایک پیغام رساں بھیجا جبکہ وہ قریش کے ایک قافلے میں تھے اور تجارت کی غرض سے شام میں تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان اور کفار قریش کے ساتھ جنگ نہ کرنے پر صلح کی ہوئی تھی۔ یہ قریش کا قافلہ ہرقل کے پاس پہنچا جبکہ وہ ایلیا میں تھا۔ ہرقل نے ان کو اپنے دربار میں بلایا جبکہ اس کے ارد گرد روم کے رؤسا موجود تھے۔ پھر ہرقل نے انہیں بلایا اور ترجمان کو بھی بلایا۔ ہرقل نے پوچھا، تم میں سے کون اس شخص کا نسب کے اعتبار سے زیادہ قریبی ہے جو کہتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں ازرو نسب کے اس کا زیادہ قریبی ہوں۔ ہرقل نے کہا، ابو سفیان کو میرے قریب کرو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کرو اور انہیں ابو سفیان کے پیچھے کھڑا کرو۔ پھر ہرقل نے ترجمان سے کہا، ان سے کہو میں ابو سفیان سے اس شخص کے بارے میں پوچھنے والا ہوں، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم اس کی تکذیب کرنا۔ ابو سفیان نے کہا، اللہ کی قسم، اگر مجھے اس بات کی شرم نہ ہوتی کہ میرے ساتھی میرے بارے میں جھوٹ بولنا روایت کریں گے تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جھوٹ بول دیتا۔ پھر ہرقل نے سب سے پہلے یہ سوال مجھ سے کیا کہ تم میں اس کا نسب کیا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ ہم میں اعلیٰ نسب ہے۔ پھر ہرقل نے پوچھا، کیا اس قسم کی بات تم میں سے کبھی اس سے پہلے بھی کسی نے کہی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر ہرقل نے پوچھا، اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے پوچھا، اس کی پیروی صاحب ثروت لوگ کر رہے ہیں یا غریب و نادار لوگ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، غریب اور نادار لوگ اس کے پیروکار ہیں۔ ہرقل نے کہا، اس کے پیروکار زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا، زیادہ ہو رہے ہیں۔ ہرقل نے کہا، کوئی شخص اس دین کو ناپسند کرتے ہوئے مرتد ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا، کیا ان کے اعلان نبوت سے پہلے کبھی تم نے جھوٹ کی تہمت ان کی طرف کی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے پوچھا، کیا وہ دھوکہ کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس وقت ہمارا ان سے صلح کا معاہدہ ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے پیچھے اس نے کیا کیا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، اس جملے کے علاوہ میرے لیے کوئی بات کہنا ممکن نہ ہوا۔ ہرقل نے پوچھا، کیا تم نے ان سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ ہرقل نے کہا، تمہاری اس سے جنگ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ میں نے کہا، کبھی ہمیں فتح ہوتی ہے اور کبھی اسے فتح ہوتی ہے۔ ہرقل نے کہا، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا، وہ کہتا ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اس عقیدے کو چھوڑ دو جس کا اقرار تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے، اور وہ ہمیں نماز، زکوٰۃ، سچ، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ ہرقل نے ترجمان سے کہا، اسے کہو میں نے تم سے اس نبی کے نسب کے متعلق پوچھا تو نے کہا کہ وہ اعلیٰ نسب ہے، پس رسل اسی طرح اپنی قوم میں اعلیٰ نسب ہوتے ہیں۔ میں نے تجھ سے پوچھا، کیا تم میں سے کسی نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے؟ تو نے کہا نہیں۔ اگر یہ بات پہلے کسی نے کہی ہوتی تو میں کہتا کہ یہ شخص اس بات کی پیروی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی گئی ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا، کیا اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ تھا؟ تو نے کہا نہیں۔ اگر اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ ہوتا
تو میں کہتا کہ وہ شخص اپنے باپ کی بادشاہی کا متلاشی ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا کیا تم اس دعوے سے پہلے اسے جھوٹ کے ساتھ متہم کرتے تھے؟ تو نے کہا نہیں۔ میں پہچان گیا جو لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا متکبر لوگ اس کا اتباع کر رہے ہیں یا کمزور؟ تو نے کہا کمزور لوگ اس کا اتباع کر رہے ہیں۔ رسولوں کے متبعین کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ میں نے تجھ سے پوچھا کیا ان کے پیروکار زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تو نے کہا وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ایمان کا معاملہ مکمل ہوتا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا کیا کسی نے اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد اسے ناپسند کرتے ہوئے چھوڑا بھی ہے؟ تو نے کہا نہیں۔ ایمان کی بالکل یہی حالت ہوتی ہے جب اس کا نور اور اس کی حلاوت دلوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا کیا وہ عہد شکنی اور دھوکہ کرتا ہے؟ تو نے کہا نہیں۔ اسی طرح رسول عہد شکنی اور دھوکہ نہیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ تو نے کہا کہ وہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، اور تمہیں بتوں کی عبادت سے روکتا ہے، اور وہ تمہیں نماز، سچ اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ اگر وہ حق ہے جو تم کہتے ہو تو وہ میرے ان قدموں کی جگہ تک کا مالک ہو جائے گا۔ میں یہ تو جانتا تھا کہ اس نبی کا ظہور ہوگا، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ میں اس کی بارگاہ میں پہنچ سکتا ہوں تو میں پوری کوشش سے اس کی ملاقات کرتا۔ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کو پاؤں دھوتا۔ پھر ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابہ مبارک وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بصرہ کے امیر کی طرف حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ کو دے کر بھیجا تھا۔ پھر امیر بصرہ نے ہرقل کی طرف وہ خط بھیجا۔ ہرقل نے وہ خط پڑھا۔ اس میں یہ تحریر تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کا برگزیدہ بندہ اور اس کا رسول ہے، ہرقل کی طرف جو روم کا بادشاہ ہے، سلامتی ہو ان پر جنہوں نے ہدایت کا اتباع کیا۔ حمد اور صلات کے بعد میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں، تم اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اللہ تعالیٰ تجھے دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر تو اسلام سے منہ موڑے گا تو تجھ پر تیری رعایا کا گناہ بھی ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور ہم کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں کوئی خدا کو چھوڑ کر کسی کو رب نہ بنائے۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو تم کہو تم گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ ابو سفیان نے کہا جب ہرقل اپنی بات کر چکا اور خط پڑھنے سے فارغ ہو گیا تو اس کی مجلس میں بہت شور اٹھا اور آوازیں بلند ہوئیں۔ ہمیں مجلس سے باہر نکال دیا گیا۔ جب ہمیں باہر نکالا گیا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ابن ابی کبشہ کا مرتبہ بہت بلند ہوگا، بنو اصفر رومیوں کا بادشاہ بھی اس سے ڈرتا ہے۔ مجھے ہمیشہ سے یقین رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ ہوگا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا۔ ابن ناظور ایلیا کا گورنر تھا اور ہرقل شام کے نصارہ کا پادری تھا۔ ابن ناظور نے بیان کیا کہ ہرقل جب ایلیا میں آیا تو ایک دن صبح کو پریشان اور مغموم تھا۔ اس کے ایک مشیر خاص نے کہا آج ہم تمہاری طبیعت کچھ ناساز دیکھ رہے ہیں۔ ابن ناظور نے یہ بھی بتایا کہ ہرقل کاہن تھا، ستاروں کو دیکھ کر غیب کی خبریں بتاتا تھا۔ ہرقل نے مشیروں کے سوال پر یہ کہا میں نے اس رات جب ستاروں کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ختنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ ظاہر ہو چکا ہے۔ اس امت سے کون ختنہ کرتے ہیں؟ درباریوں نے کہا سوائے یہود کے اور کوئی قوم ختنہ نہیں کرتی، اور ان کا معاملہ آپ کو پریشان نہ کرے۔ اپنی سلطنت کے شہروں کے امیروں کی طرف حکم جاری فرما دو کہ وہ یہود کو قتل کر دیں۔ ہم اسی معاملے میں سوچ و بچار کر رہے تھے کہ ہرقل کے پاس ایک شخص لایا گیا جسے غسان کے امیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خبر دینے کے لیے بھیجا تھا۔ جب ہرقل نے اس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھ لیا تو ہرقل نے اپنے درباریوں سے کہا
جاؤ دیکھو کیا وہ نبی ختنہ کیا ہوا ہے یا نہیں۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آگاہی حاصل کرنے کے بعد بتایا کہ وہ ختنہ شدہ ہے۔ اس نے عربوں کے متعلق پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ بھی ختنہ کرتے ہیں۔ ہرقل نے کہا یہ اس امت کا بادشاہ ہے جو ظاہر ہو چکا ہے۔ پھر ہرقل نے رومیوں کے امیر کو خط لکھا۔ وہ بھی ہرقل کی طرح ستاروں کا علم رکھتا تھا۔ ہرقل حمص کی طرف چلا گیا۔ ابھی حمص سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے ساتھی کا خط اس کے پاس پہنچا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور اور آپ کے نبی ہونے کے اقرار میں موافق رائے رکھتا تھا۔ ہرقل نے عظمائے روم جو حمص میں موجود تھے انہیں اپنے محل میں بلایا اور اس کے دروازے بند کرنے کا حکم دیا۔ پھر وہ خود حرم شاہی سے باہر آیا اور کہا اے رومیو، کیا تمہیں فلاح و رشد میں دلچسپی ہے؟ کیا تم اپنے ملک کو قائم رکھنا چاہتے ہو؟ اگر ایسا چاہتے ہو تو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع کرو۔ یہ جملہ سن کر رومی جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف بھاگے۔ انہوں نے دروازوں کو بند پایا۔ جب ہرقل نے ان کی نفرت کو دیکھا اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو اس نے کہا انہیں واپس میرے پاس لاؤ۔ ہرقل نے کہا میں نے ابھی جو بات کہی ہے یہ فقط تمہارے دین پر پختگی اور شدت کو آزمانے کے لیے کہی ہے۔ میں نے دین پر تمہاری پختگی دیکھ لی ہے۔ اور وہ سب ہرقل کے سامنے سر بسجود ہو گئے اور اس سے خوش ہو گئے۔ یہ ہرقل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے متعلق اس موقع کا آخری واقعہ تھا۔ یہ حدیث سہل بن کیسان اور یونس اور معمر نے ظہری سے روایت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، حدیث مبارک آپ نے سنی، ماشاءاللہ کافی طویل حدیث تھی اور اس میں ایک انتہائی خوبصورت واقعہ۔ اس میں آپ 2-3 پوائنٹس جو ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، یہ حدیث یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6 ہے کہ سب سے پہلا پوائنٹ آپ اس میں یہ یاد رکھ لیجئے کہ جب قریش جو ان کے مکہ والے تھے وہ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے تو جو شہنشاہ روم تھا ہرقل، اس نے ابو سفیان کو بلایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق باتیں پوچھی۔ پھر اس نے جب ساری باتیں پوچھ لیں پھر اس نے ان باتوں کو دہرایا کہ میں نے یہ پوچھا تم نے یہ کہا، میں نے یہ پوچھا تم نے یہ کہا، اور پھر اس نے بتایا کہ نبی اور رسول جو ہوتے ہیں وہ انہی اوصاف کے مالک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ خواتین و حضرات آتا ہے وہ آپ نے یہ یاد رکھ لینا ہے کہ ہرقل کو پہلے سے، یعنی کہ وہ کاہن تھا، ستاروں کا علم رکھتا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ختنہ کرنے والی جو قوم ہے ان کا بادشاہ ظاہر ہو چکا ہے۔ پھر اس کو خبر ملی تو اس کو پہلے بتایا گیا کہ یہودی ختنہ کرتے ہیں۔ پھر جب اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق خبر ملی تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق معلومات حاصل کی، پھر مکہ والوں کے متعلق، عرب کے متعلق معلومات حاصل کی کہ یہی نبی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آخری پوائنٹ یہ یاد رکھ لینا ہے کہ بنیادی طور پر ہرقل جو ہے وہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا چاہتا تھا لیکن اپنی قوم کے ڈر سے یعنی کہ خاموش رہا، جیسے کہ ہم نے آخر میں دیکھا۔ باقی دلوں کا حال اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہتر علم ہے کہ کون کیا چاہتا تھا اور کس کے دل میں کیا تھا۔ یہ حدیث انتہائی خوبصورت، بہت ہی زبردست حدیث ہے۔ اس میں اس خط کا بھی ذکر ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرقل کو لکھا تھا، شہنشاہ روم کو لکھا تھا، اور انتہائی خوبصورت الفاظ۔ تو ویڈیو تھوڑی ساری لمبی ہو گئی ہے کیونکہ یہ حدیث مبارک تھوڑی ساری لمبی تھی۔ خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملیں گے ہم اگلی حدیث کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔